اللہ کے جو قریب جن کو اللہ کی قربت میسر ہے، اللہ کی نزدیکی ہے اور اللہ کے پیارے ہیں، وہ کون ہیں؟ انبیاء اور رسل علیہم السلام۔ اور سب سے زیادہ آزمائشیں کن پر آئی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، رسولوں پر، اس کے بعد رسولوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آزمائشیں۔ اب آپ کی زندگی کو ذرا دیکھیں، واللہ ہم تو ویسے ہی اپنے اوپر بلا وجہ کی پریشانیاں ہم نے اپنے اوپر مسلط کی ہوئی، بلا وجہ کی پریشانیاں۔ اور جو اصل پریشانیاں ذرا دیکھو، جو اصل پریشانیاں ہیں جس کی مجھے اور آپ کو فکر کرنی چاہیے، اس کی ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ذرا دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئے اور آپ کے والد فوت ہو گئے، 6 سال کی عمر میں ہیں تو والدہ فوت ہو گئی، اس کے بعد آپ کی کفیل آپ کے دادا ابو عبد المطلب 8 سال کی عمر میں وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ اس یتیمی کی حالت میں یہ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے۔ اور پھر اس کے بعد ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ ابو طالب کوئی بہت بڑے امیر نہیں تھے، بلکہ عیالدار تھے، اور اسی طرح ان کے پاس بھی اتنا اللہ تعالیٰ نے دنیا کی وسعت نہیں دی ہوئی تھی، تو اس میں رہے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا جب دعویٰ کیا ہے، نبوت اللہ نے جب آپ کو عطا کی ہے، اس کے بعد پھر دیکھیں سلسلے شروع ہو گئے آزمائش کے۔ جب لا الہ الا اللہ کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی، وہی جو آپ کو صادق اور امین کہنے والے تھے، وہی آپ کے کیا بن گئے؟ دشمن بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر حاجی آئے ہوتے، آپ ان کے خیموں کے پاس سے گزرتے، ان کے ڈیروں کے پاس سے گزرتے، ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے ہوتے، پیچھے سے آپ کا چچا ابو لہب آپ کو جناب آپ کے پیچھے پتھر پھینک رہا ہوتا، آپ کو مار رہا ہوتا کنکریاں، اور ساتھ ساتھ کہہ رہا ہوتا یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہیں مان۔ کتنی بڑی آزمائش کی بات، کتنی بڑی تکلیف۔ آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، پہلی دعوت جب اعلانیہ ان کو کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو سب سے پہلے آپ کے گھر سے آپ کی مخالفت ہوئی۔ بدبخت ابو لہب کہنے لگا آپ کی بربادی ہو، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس لیے آپ نے آپ جمع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پھر اخص الخاص بنی ہاشم کو ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں، تو وہ بدبخت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرنے لگے، اس نے بات نہیں کرنے دی۔ اس نے کہا دیکھ ہم اتنی طاقتور نہیں ہیں، سارے لوگوں کی دشمنی ہم مول نہیں لے سکتے تیری وجہ سے، لہٰذا اپنی سلسلے کو ادھر ہی ختم کر دیں۔ دعوت کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے، ساتھ کیا کھڑا ہوا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، تو آپ کی بیٹیوں کو ابو لہب کے بیٹوں نے طلاق دے دی۔ اتنا صدمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد اولاد جو ہے آپ کی زندگی میں ہی ایک ایک کر کے فوت ہوئی، سوائے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یکے بعد دیگرے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے زیادہ اپنے مال سے اپنی شفقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو غم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس پریشان کن حالات میں تسلیہ دینے والی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، وہ آپ کی زندگی میں وفات پا گئی۔ اس سال کو آپ نے کیا کہا تھا؟ عام الحزن، غم کا سال قرار دیا ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو سب بیویوں سے زیادہ محبت تھی، اس عائشہ پر تہمت لگ گئی۔ اللہ، اتنی تکلیف ہوئی، پورا مہینہ، اللہ کی قسم پورا مہینہ وہی نہیں اتری، حالات سیدھے انصاف نہیں ہو رہے، تو بات سمجھ نہیں آ رہی۔ کتنی پریشانی ہوگی کہ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پر جو ہے ان ظالموں نے، منافقوں نے تہمت لگا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے صحابہ ان کو شہید کیا گیا، آپ کے صحابہ ان کو شہید کیا گیا۔ 70 صحابہ احد کے مقام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہیں، اور 70 صحابہ بیر معونہ کے موقع پر جو وہاں پہ لے گئے تھے دھوکے سے کہ ہمیں معلم چاہیے، 70 صحابہ کو وہاں پہ شہید کر دیا۔ اتنی تکلیف ہوئی، آزمائشیں ہی آزمائش، ایک کے بعد دوسری آزمائش، دوسری کے بعد تیسری۔ ہم نے تو سمجھا شاید وہ ذکر کیا ہوگا، وظیفہ کو پڑھا ہوگا، سارا کوئی سلسلہ ٹھیک ہو گیا ہوگا۔ ایسے نہیں ہے میرے محترم بھائیو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، بڑی لمبی قربانیاں ہیں اس کے پیچھے۔ واللہ یہ جو دین ہم تک پہنچا اس کے پیچھے بڑی قربانیاں، بڑی آزمائشیں دی ہیں۔
ہماری آزمائش تو اللہ تعالیٰ نے کی نہیں. اگر میں سیدھی بات کہوں, ہماری آزمائش تو ابھی تک ہوئی نہیں. کیوں نہیں ہوئی؟ ابھی تک تو ہم کھڑے ہی نہیں ہوئے دین پر. لوگوں کو دیکھ لو, اپنے آپ کو دیکھ لو, کتنے ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں پورے؟ یہ کتنے ہیں 5 وقت کے نمازی؟ نماز پڑھنے والے کتنے ہیں؟ آزمائش کہاں سے شروع ہوئی؟ کتنے ہیں جن کو توحید کا پتہ ہے اور توحید کے ساتھ انہوں نے ظلم کی, شرک کی, آمیزش نہیں کی, پتہ ہی نہیں ہے, تو ان کی آزمائش کھیت مٹی ہونی ہے. کتنے ہیں جن کے روزے وہ نہیں پورے؟ واللہ میں حیران ہوتا ہوں, پتہ نہیں اتنی دنیا کی محبت میں گرفتار ہے. بھائی یہ اتفاق ہوا ہے 2-3 جگہوں پہ باتیں کرنے کا, وراثت کے مسائل. ایک جگہ وہ گئے بھائی کے پاس, کو میں نے کافی ساری باتیں سنائی. وہ کہتا ہے جی میری ایک ہی بات ہے, یہ میرا مطالبہ ہے, یہ مطالبہ پورا ہوگا تو پھر جناب میں بات کروں گا, ورنہ میں نے بات نہیں کی. میں نے کہا بھائی بات تیری مانی جائے گی, پہلے آؤ تو صحیح, پہلے بات تو کرو اس کے ساتھ. نہیں مانی. سبحان اللہ, پتہ نہیں اس دنیا سے کیا لینا ہے. واللہ میں حیران, تو اس دنیا سے لینا کیا کسی نے؟ یہ دنیا تو بے وفا ہے, یہ دنیا کسی کی نہیں ہوئی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ تو دھوکے کا سامان, اس کے لیے لگے ہوئے. او بھائی یہ آزمائش ہے. اتنے لوگ جناب, ان کی نفرتیں, ان کی لڑائیاں, ان کے غصے, ان کے جذبات کس کے لیے ہوتے ہیں؟ صرف دنیا کے لیے. کس کے لیے ہوتے ہیں؟ صرف دنیا. اللہ کے دین کے لیے کس کو غصہ آتا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے کس کو جناب محبتیں آتی ہیں؟ یہ بہت کم لوگ ہیں. آٹے میں نمک کے برابر ہیں. آج آزمائشیں کیا ہماری ہوئی ہیں؟ یہ آزمائشیں تو ان کی تھیں جو ایمان والے تھے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم تمہاری آزمائش کریں گے تاکہ ہم دیکھ لیں, ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں. اور میں کئی بڑے جناب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں عاشق, میں بڑا جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا, میں صحابہ سے بڑا میرا جناب عقیدت ہے, فلاں ہے فلاں. اور میں کہتا ہوں شکر ہے اللہ کا, اس قوم کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یعنی اس وقت پیدا کیا. اس وقت ہوتے تو ہم تو آپ کے ساتھ شاید ایک دن بھی نہ چل پاتے جو حالات تھے وہاں. چل پڑنا تھا. وہ ادھر سب کچھ ہونے کے باوجود رونے ہیں, سب کچھ ہونے کے باوجود دین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے, سب کچھ ہونے کے باوجود ہم دین کو اپنے اوپر نافذ نہیں کر رہے, اپنے دین کو قانون اس کا بنا کر عدالتوں کے اندر نافذ نہیں کر رہے. کسی طرح سے بھی معاشرے, اسلامی معاشرے نہیں ہیں. اس وقت ہم ہوتے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہو جاتے. یہ آزمائش ہے میرے محترم بھائی. یہ جو سانس میں اور آپ لے رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ سانس. یہ آزمائش ہے. آزمائش کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے. اصل زندگی کب شروع ہونی ہے؟ مرنے کے بعد شروع ہونی ہے. اصل زندگی وہ یہ آزمائش ہے. اس کو حقیقت نہ سمجھو. اس لیے اللہ نے کہا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. یہ تو کھیل کود ہے. کھیل تماشے سے زیادہ اللہ کے اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. کھیل کی کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ ایک ہار گیا کوئی مسئلہ نہیں, کہ پھر کیا ہوا. لیکن ہم نے اس دنیا کو اصل سمجھ لیا تو دین پہ کھڑے نہیں ہوئے, اور آزمائش اللہ نے جو کی ہوئی ہے اس پر ہم پورا ہی نہیں اترے. اللہ معاف فرمائے. تو یہ آزمائش میرے محترم بھائیوں, یہ اللہ کا پیمانہ ہے, اللہ تعالیٰ کا پیمانہ ہے جو کھڑا ہوتا ہے. واللہ آج بھی یہ مت سمجھے کہ اس وقت جناب ابو جہل, ابو لہب تھے, عتبہ شیبہ تھے, عقبہ بن ابی معیط تھے, یہ بڑے بڑے سردار تھے, مسلمانوں کو مارتے تھے, یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا. اللہ کی قسم آج بھی اگر صحیح معنوں پہ بندہ کھڑا ہو جائے, مسلمان ہو جائے, واللہ اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی, وہ پریشان رہتا ہے ہم کس ڈگر چل پڑے, ہم کس دین پر ہیں. وہ پریشان رہتا ہے. اللہ والا جس کے دل میں ایمان کی محبت ہے, جو دین کو جانتا ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں, جو دین کو جانتا ہے اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ کھایا پیا ڈکار مارا سو گیا, اسے کیا پتا دین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہم کہاں پہ چل رہے ہیں, ہمیں مطلب اسے کوئی احساس تک نہیں. تو یہ اللہ کا پیغام ہے, اللہ کا قرآن ہے. آزمائش ہونی ہے, آزمائش ہونی ہے. ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بہرحال دین پہ کھڑا کر دے. دین سارا ہے ویسے آزمائش. اللہ ہمیں ان آزمائشوں پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے.